خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے قضات کی کتاب اس کا 3 باب۔ وہ قومیں جنہیں ملک میں رہنے دیا گیا، اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو خداوند نے رہنے دیا تاکہ ان کے وسیلہ سے اسرائیلیوں میں سے ان سب کو جو کنعان کی سب لڑائیوں سے واقف نہ تھے آزمائے۔ فقط مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل کے خاص کر ان لوگوں کو جو پہلے لڑنا نہیں جانتے تھے لڑائی سکھائی جائے تاکہ وہ واقف ہو جائیں، یعنی فلسطینیوں کے 5 سردار اور سب کنانی اور سیدانی اور کوہ بل ہرمون سے حمات کے مدخل تک کے سب حوی جو کوہ لبنان میں بستے تھے۔ یہ اس لیے تھے کہ ان کے وسیلہ سے اسرائیلی آزمائے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ خداوند کے حکموں کو جو اس نے موسیٰ کی معرفت ان کے باپ دادا کو دیے تھے سنیں گے یا نہیں۔ سو بنی اسرائیل کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے، اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ گتنییل اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند اپنے خدا کو بھول کر بلیم اور یسیرتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اس لیے خداوند کا قہر اسرائیلیوں پر بھڑکا، اور اس نے ان کو میسوپوتامیہ کے بادشاہ کوشن ریسیتیم کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ سو وہ 8 برس تک کوشن ریسیتیم کے متعین رہے۔ اور جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنی اسرائیل کے لیے ایک رہائی دینے والے کو برپا کیا، اور کالیب کے چھوٹے بھائی کینس کے بیٹے گتنییل نے ان کو چھڑایا، اور خداوند کی روح اس پر اتری اور وہ اسرائیل کا قاضی ہوا اور جنگ کے لیے نکلا۔ تب خداوند نے میسوپوتامیہ کے بادشاہ کوشن ریسیتیم کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، سو اس کا ہاتھ کوشن ریسیتیم پر غالب ہوا، اور اس ملک میں 40 برس تک چین رہا، اور کنس کے بیٹے گتنییل نے وفات پائی۔ اہود اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی۔ تب خداوند نے موآب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بخشا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے آگے بدی کی تھی، اور اس نے بنی امون اور بنی عمالیق کو اپنے ہاں جمع کیا اور جا کر اسرائیل کو مارا، اور انہوں نے کھجوروں کا شہر لے لیا۔ سو بنی اسرائیل 18 برس تک موآب کے بادشاہ اجلون کے متعین رہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنیامینی جیرا کے بیٹے اہود کو جو بین حتھا تھا ان کا چھڑانے والا مقرر کیا، اور بنی اسرائیل نے اس کی معرفت موآب کے بادشاہ اجلون کے لیے ہدیہ بخشا بھیجا۔ اور اہود نے اپنے لیے ایک 2 دھاری تلوار 1 ہاتھ لمبی بنوائی، اور اسے اپنے جامے کے نیچے دہنی ران پر باندھ لیا۔ پھر اس نے موآب کے بادشاہ اجلون کے حضور وہ ہدیہ پیش کیا، اور اجلون بڑا موٹا آدمی تھا، اور جب وہ ہدیہ پیش کر چکا تو ان لوگوں کو جو ہدیہ لائے تھے رخصت کیا، اور وہ آپ اس پتھر کی کان کے پاس سے جو جلجال میں ہے لوٹ کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ، میرے پاس تیرے لیے ایک خفیہ پیغام ہے۔ اس نے کہا، خاموش رہ۔ تب وہ سب جو اس کے گرد کھڑے تھے
اس کے پاس سے باہر چلے گئے۔ پھر اہود اس کے پاس آیا۔ اس وقت وہ اپنے ہوادار بالا خانہ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ تب اہود نے کہا، تیرے لیے میرے پاس خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ تب وہ کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اہود نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اپنی دہنی ران پر سے وہ تلوار لی اور اس کی توند میں گھسیڑ دی اور پھل قبضہ سمیت داخل ہو گیا اور چربی پھل کے اوپر لپٹ گئی، کیونکہ اس نے تلوار کو اس کی توند سے نہ نکالا بلکہ وہ پار ہو گئی۔ تب اہود نے برآمدہ میں آ کر اور بالا خانہ کے دروازوں کے اندر اسے بند کر کے قفل لگا دیا، اور جب وہ چلتا بنا تو اس کے خادم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بالا خانہ کے دروازوں میں قفل لگا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ضرور ہوادار کمرے میں فراغت کر رہا ہے، اور وہ ٹھہرے ٹھہرے شرما بھی گئے، اور جب دیکھا کہ وہ بالا خانہ کے دروازے نہیں کھولتا تو انہوں نے کنجی لی اور دروازے کھولے اور دیکھا کہ ان کا آقا زمین پر مرا پڑا ہے، اور وہ ٹھہرے ہی ہوئے تھے کہ اہود اتنے میں بھاگ نکلا اور پتھر کی کان سے آگے بڑھ کر سیرت میں جا پناہ لی، اور وہاں پہنچ کر اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں نرسنگا پھونکا۔ تب بنی اسرائیل اس کے ساتھ کوہستانی ملک سے اترے اور وہ ان کے آگے آگے ہو لیا۔ اس نے ان کو کہا، میرے پیچھے پیچھے چلو، کیونکہ خداوند نے تمہارے دشمنوں یعنی موابیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ سو انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کر یردن کے گھاٹوں کو جو مواب کی طرف تھے اپنے قبضہ میں کر لیا اور ایک کو بھی پار اترنے نہ دیا۔ اس وقت انہوں نے مواب کے 10,000 مرد کے قریب، جو سب کے سب موٹے تازہ اور بہادر تھے، قتل کیے، اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ سو مواب اس دن اسرائیلیوں کے ہاتھ کے نیچے دب گیا اور اس ملک میں 80 برس چین رہا۔ شمجر۔ اس کے بعد انات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا اور اس نے فلسطینیوں میں سے 600 مرد بیل کے پہننے سے مارے، اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔